السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ببينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، ماہ مقدس شعبان المعظم آہستہ آہستہ اپنی انتہاؤں کی طرف ہے، اور برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، قرآن والا مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے. اسی حوالے سے اللہ رب العزت کی نارے کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور فرامین نبوت میں سے حضور نبی کریم جناب سرکار دو عالم سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں سے ایک مبارک فرمان اور ایک دعا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور نبی علیہ السلام کے اس مبارک ارشاد کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. آج کی ہماری گفتگو استقبال رمضان کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، کہ ہمیں رمضان کو ویلکم کیسے کرنا ہے، اور ہمیں رمضان کے لیے اپنے آپ کو ہاؤ ٹو پریپیئر آورسیلف فار رمضان کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ ہے کہ جب رمضان آیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے. ہمیں ہر اپنے زندگی کے کام میں جو رہنمائی لینی ہے وہ اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لینی ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے، اور رمضان سے پہلے بھی یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے یہ رمضان استقبال رمضان کی دعا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. میں بھی آپ کے سامنے اس کی عربی بھی پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا. تو جو ہمارا عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ میچ کرے گا وہی کامیابی کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ سے مانگنا ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے رمضان کو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اکبر. آپ عظمت کا اندازہ رہے. رمضان اللہ کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر. رمضان المبارک کیا ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں، اس کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے. تو رمضان کو اور قرآن کو ایک خاص نسبت ہے. رمضان اور قرآن اس میں خاص نسبت ہے. اور آپ کی مطابق اس کے لیے نالج کے لیے بھی بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں، اور صحائف بھی رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. اور پھر قرآن مقدس
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रमजान मुबारक की आखिरी शब में नाजिल हुआ है लैलतुल क़द्र में। तो रमजान और कुरान लाजिम मंजूम है। आज हम अगर चाहते हैं कि हमारा रमजान अच्छा गुजरे तो हमें कुरान मुक़द्दस पे फोकस करना है इंशाअल्लाह। क्या करना है? कुरान मुक़द्दस पे फोकस करना है। फोकस करने के कई मतलब हो सकते हैं। एक फोकस तो ये है कि हमारी तिलावत बेहतरीन हो जाए, एक फोकस ये है कि हम अच्छे लहन में अच्छी तिलावत, अच्छे अंदाज में तिलावत कर सकें। एक फोकस ये है कि इसके अल्फाज हमें सही तजवीद के मुताबिक अदा करने वाले हों। बाज़ लोगों को देखा कि कुरान मजीद तो खुला हुआ होता है और उनकी नजर कुरान के अल्फाज पे होती है, होंठ बंद होते हैं, मतलब यूं पढ़ रहे होंगे, कुरान मजीद खुला हुआ है, इसे ये तिलावत नहीं कहलाती। अल्लाह पाक ने जो सवाब रखा है वो तिलावत के साथ रखा है। ये तो मुताला होगा, ये आप जो पढ़ रहे हैं इस तरीके से देख रहे हैं, बावजूद के बैठे हैं, कुरान खोला हुआ है और ये मुताला कहलाता है, इस पे सवाब नहीं है। सवाब तिलावत के ऊपर है, अल्फाज की अदायगी के ऊपर है कि आपने अल्फाज क्या अदा किए हैं, होंठ आपके हिलने चाहिए, इसको तिलावत करना कहते हैं। तो हम क्या करें? अच्छे कुरान को सुनें और अभी से, जैसे मैंने पिछले जुमे में ये बात आज की थी, अपने आप को गियर अप करें, रमजान के लिए तैयार करें, प्रिपरेशन करें। आप ये हज़रात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और ये बात मुशाहिदे में भी है, वो ये है कि जब किसी के घर मेहमान आना हो तो उसके लिए अपनी हैसियत और अपनी इस्ताअत के मुताबिक वो तैयारी करता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, मेहमान अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो, बहुत ही ज्यादा उससे आपकी मोहब्बत हो, तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करते हैं। खाने पीने में आप ये चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेहमान आ रहा है उसको पसंद क्या है, उसके खाने, उसकी पसंद के मुताबिक आप खाने तैयार करते हैं, उसकी पसंद के मुताबिक आप अपने घर के जो भी मामला हैं उसको तय करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि रमजान आ रहा है, इसलिए कि मेहमान आ रहा है। अब ये जो रमजान है ये भी मेहमान है, ये भी मेहमान है अल्लाह का। और ये कैसा मेहमान है? ये वो मेहमान है जो रब तआला के हुजूर अपने बंदों, अल्लाह के बंदों की मग़फ़िरत का बाइस बन जाता है। हदीस बात में आता है जिसको मफ़हूम इस तरीके से, रमजान मुबारक की एक रात में अल्लाह पाक ने ये अजर रखा कि कई लाख अफराद को जहन्नम से परवाने के टिकट मिल जाते हैं। अल्लाह पाक जहन्नम से खलासी अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। और एक सजदे पे कई गुनाह अल्लाह पाक अजर अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। और इसकी फजीलत के एतबार से कि अल्लाह पाक ने इसमें अजर को बढ़ा दिया है। अच्छा, ये बात जो मुशाहिदे में है, अगर हम में से किसी को ये पता लग जाए कि फलाने मॉल के ऊपर सेल लगी हुई है और वहां पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस जगह पे जाएं, उसका विजिट करें, वहां पे डिस्काउंट मिलता है। बल्कि आप खुद भी लेते हैं, दोस्तों अहबाब को भी बताते हैं यार फलानी जगह जाओ, वहां पे सेल लगी हुई है, वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल, जहां पे बेनिफिट इंसान को नजर आता है, ये इंसान की फितरती एक सोच है, जहां पे इंसान को बेनिफिट नजर आता है वो उसकी तरफ जाता है। अगर हम इस बेनिफिट को रमजान के हवाले से देखें तो अल्लाह पाक ने बेनिफिट की अंबार लगा दिया। नमाज फर्ज एक पढ़ी 70 गुना उसका अजर बढ़ गया। अल्लाहु अकबर। और नवाफिल का दर्जा फर्ज के बराबर चला जाता है। सारी जिंदगी इंसान अगर नवाफिल पढ़ता रहे 60 साल 70 साल, तो वो एक फर्ज के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन रमजान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ये एक गिफ्ट अता फरमाते हैं अपने बंदे को कि नफिल एक पढ़ता है सवाब फर्ज के बराबर होता है, और फर्ज 70 गुना बढ़ जाते हैं, उनका इजाफा हो जाता है उसके सवाब में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देना चाहते हैं, मैंने और आपने अपने आप को देखना है कि हमने कितना अल्लाह से लेना है। अल्लाह की तरफ से तो लूट से लगी हुई है, लूट से आमाल के हवाले से लगी हुई है, उसके अजर के हवाले से लगी हुई है, हमने उसमें से हासिल क्या करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले रमजान को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसकी सही तैयारी की भी तौफीक नसीब फरमाए, और इसकी, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसको हम गिरफ्त करें अपने आप को, और इसकी तैयारी का एक और तरीका ये है कि हम जितनी भी अपनी शॉपिंग वगैरह है, बच्चों की शॉपिंग है, घर वालों की शॉपिंग है, वो रमजान से पहले क्लोजिंग पे चले जाए, उसको क्लोज करो। जो शॉपिंग करनी है आपको वो पहले करें ताकि आपका रमजान डिस्टर्ब ना हो।
رمضان میں آپ نے خوب، ہم سب نے خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، اس کے دن بھی قیمتی ہیں، اور اس کے لمحات بھی قیمتی ہیں، آخری وقت کا پہر بھی قیمتی ہے. اور رمضان افطار کے وقت کی دعا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی. کون سے وقت میں؟ ایک وہ تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے اور ایک افطار کے وقت ہوتا ہے. اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان ایک تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ رمضان سے کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو. اب ہم جتنے بھی افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ لمحہ دعوت فکر ہم سب کے لیے. وہ کیا؟ ہم میں سے اکثر کی عمر 50 کے قریب ہوگی، یا کچھ اس سے کم بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے. تو ہم اپنی کیلکولیشن تو ذرا کرنے ہیں آج تک کی کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے چلے گئے. ہم یہ دیکھیں، انالیسس کریں کہ جو قرآن نے بات کہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل کرو، کیا ہمیں تقوی حاصل ہو گیا؟ کیا ہماری آنکھ آوازی سے رک گئی؟ کیا ہماری زبان جھوٹ بولنے سے رک گئی؟ کیا ہمارے کان میوزک سننے سے رک گئے؟ کیا ہمارے ہاتھ غلط کاموں سے رک گئے؟ اسی طریقے سے انسان سوچتا چلا جائے، اگر تو رک گئے تو یہ ہے تقوی. جھوٹ بولنا جاری رہا، گالی گلوچ جاری رہی، برائی جاری رہی، چغل خوری جاری رہی، غیبت جاری رہی، آنکھوں کا غلط دیکھنا جاری رہا، کانوں کا غلط سننا جاری رہا، تو پھر انسان غور کر لے کہ لعلکم تتقون والی کیفیت تمہارے اندر نہیں آئی. تو پھر ہمارے لیے رمضان آیا اور گزر گیا، تو ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا؟ یہ ہم خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو رمضان مبارک ہمیں اس طرف توجہ دیتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. صرف تقوی اگر آ گئی انسان کے اندر تو سمجھ لیجئے کہ اس کا رمضان کامیاب ہو گیا. تو اسی چیز کی ہم نے کوشش کر لی ہے آنے والے رمضان میں کہ ہم نے اپنے آپ کو شیڈول کرنا، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو شیڈول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقاعدہ پلاننگ کریں کہ ہمیں کس طریقے سے کس وقت میں کون سا عمل کرنا ہے. اور زیادہ فوکس کس چیز پہ ہے؟ قرآن کی پڑھائی پہ، قرآن کے اوپر فوکس کرنے پہ، قرآن سیکھنے سکھانے میں. زندگی گزر جاتی ہے ہماری 60 70 80 سال کی، دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا. یہ ہمارے لیے کتنی کم قسمتی کی بات ہے. قرآن جو اتنی مقدس کتاب ہے، جو ایک رہنمائی ہے اس میں انسانیت کے لیے، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، ہم نے کبھی اسے تفصیل سے پڑھا نہیں ہوتا. تو رمضان مبارک ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے قرآن کی اصلاح کریں. اور میں نے پہلے بھی عرض کی یہ بات کہ ہمارے جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، ہمارے خاندان والوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تھوڑا سا دوستی یاری کر لیں. اگر خاندان میں کوئی نہیں ملتا تو مسجد میں چلے جائیں. مسجد میں قاری حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کریں. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ہے اصل، قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھنا یہ ہے اصل. تو رمضان مبارک ہمیں اس طرف دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اس مبارک مقدس کلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن سیکھیں. اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں آپ کو بھی پچھلے ویکینڈ کی بات بتاؤں. میرے ایک جگہ جانا ہوا ترامنی سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ، وہاں پہ کچھ حفاظ بچوں کی دستار بندی تھی، تو مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی وہاں گیا. تو اس دستار بندی کے پروگرام میں خاص بات کو میں نے نوٹ کی، وہ آپ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. وہ کیا تھی کہ 16 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا. ان کی عمر ہوگی 11 سال سے لے کر 13-14 سال تک. ان کی جب دستار بندی ہوئی تو ان 16 حفاظ میں ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے PhD ڈاکٹریٹ کی تھی، اور ان کی عمر تھی تقریباً 58 ایئرس. کتنی عمر تھی؟ 58 ایئرس. اور حالیہ انہوں نے چند دن پہلے اپنی PhD مکمل کی، اور انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا 3 مہینے 12 دن. اللہ اکبر. تو یہ کتنی ایک اللہ کی طرف سے انعام کی بات ہے. تو قرآن کریم کا ایک یہ اعزاز ہے کہ اسے جس عمر میں بھی انسان پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، حفظ کرنا چاہے، اس کے لیے راہیں کھلی ہیں.
بس من جد وجد، اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کی طلب کرتا ہے نا، جتنی طلب وابستگی ہم شو کریں گے اللہ رب العزت وہ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی، اس کے ہاں کوئی مشکل بات نہیں، بس ہم نے اپنی طلب کو دکھانا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائے 3 مہینے 12 دن میں یا 11 دن میں انہوں نے حفظ مکمل کیا، اور کب انہوں نے شروع کیا؟ ابھی کچھ چند دن پہلے ہے جی، اور یہ ابھی تازہ ترین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن سے جو محبت کرتا ہے، قرآن سے جو دوستی لگاتا ہے، قرآن سے جو تعلق بڑھاتا ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن اس کے اندر سما جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے رمضان المبارک میں کلام مقدس سے اپنی دوستی کو اور زیادہ بڑھائیں، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا قرآن ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا رمضان اچھا گزار لیا، تو ہم اس بات کی طرف فکر کریں، اور اعمال کے اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑیں، اس کی راتوں کو قیمتی بنائیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے چاشت، اوابین، چاشت اور اشراق کی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اعمال کے ساتھ۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جڑا رہے، اور اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کو ویسٹ نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے معمولات کار بنائیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اور اس حساب سے ہم اپنے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کو غفلت کے ساتھ نہ گزارا جائے کہ بس ٹھیک ہے جی صبح سحری کر لی، شام کو افطار کر لیا، اور غلط بھی دیکھ رہے ہیں، غلط بول بھی رہے ہیں، روزے کی حالت میں چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، ایسا اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے بھوکے پیسے رہنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے روزہ بھی رکھیں لیکن ویسٹ ہو جائے فائدہ، تو ہم اس کو جو اس کی کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، وسلمہ لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کو تمام حضرات یاد بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔